الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ زندگی میں پھر ایک بار یہ موسم بہار نیکیوں کے کمانے کا سنہری اور عظیم موقع بخشا ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اے اللہ ہم بڑے ناتواں ہیں، بڑے کمزور ہیں، بڑے ضعیف ہیں، جو اس ماہ معظم کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے ہماری تمام تر عبادتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرما دے۔ ہماری کمی کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت اور اپنے کرم و فضل سے تو ہماری تمام تر عبادتیں، روزے ہوں، تلاوتیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، جو بھی خیر کے کام ہے اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ رب العالمین کی جہاں صفات رحمان ہے، رحیم
رحیم ہے، وہاں اس کی صفت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اور ایسا ناراض کہ پھر ان کی تباہی اور بربادی، ہلاک و تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے، شکار کرنے سے انہیں منع کیا۔ انہوں نے چال چلی کہ انہوں نے مچھلیاں پہلے گڑھے کھود کر مختلف طریقے سے پھنسا دیتے، اور پھر دوسرے دن جا کر انہیں پکڑ کر لاتے۔ ان کی اللہ کی اس نافرمانی پر اللہ ایسا غضبناک ہوا، اللہ اتنا غصے ہوا کہ ان کی خوبصورت شکلوں میں بندروں اور خنزیروں سے تبدیل کر دی۔ کونوا قردۃ خاسئین، صرف بندر نہیں بنایا بلکہ فرمایا رسوا کن، ذلیل کن، بندر خنزیر بن جاؤ۔ قوم شعیب کا حال دیکھیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی سے کوئی چیز لیتے تو ڈنڈی مار کر زیادہ لے لیتے، جب دینے کی باری آتی تو ڈنڈی مار کے کم دیتے۔ اللہ رب العالمین کو ایسا غصہ آیا، ایسا اللہ غضبناک ہوا، ایک دم گرمی اور حبس پیدا کر دی۔ لوگ تڑپ رہے تھے، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور اچانک اللہ رب العالمین نے بادل بنا دیے، لوگ گھروں کو چھوڑ کر باہر میدانوں میں نکل آئے کہ بارش برسے گی، ٹھنڈک حاصل کریں گے، لیکن اللہ پاک نے بجائے بارش اور پانی برسانے کے آگ کے انگارے برسا کر سب کو گھسل کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح آپ پہلی اقوام کی طرف دیکھتے رہے، قوم لوط کے اوپر اللہ کی ناراضگی ایسی ہوئی کہ پوری بستی کو اٹھا کر آسمانوں تک اور پھر آسمانوں سے الٹا پھینک دیا، پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پتھروں کی برسات برسا کر ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد، قوم ہود، قوم عاد کا یہ عالم کہ ایسی اللہ نے آندھی چلائی، ایسی خطرناک تند اور تیز آندھی چلائی کہ ایک بوڑھی خاتون نے، تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے، وہ سمجھ گئی کہ اللہ ناراض ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، جلدی سے وہ تہہ خانے میں چھپ گئی۔ لیکن اللہ کی ناراضگی اور غصے کا عالم یہ کہ ہوا نے اس تہہ خانے سے بھی اسے اٹھا کر پہاڑوں، چٹانوں اور درختوں کے ساتھ ٹکرا کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے۔ کہیں بازو پڑا تھا تو کہیں ٹانگ، کہیں آنکھ پڑی تھی تو کہیں کان، جسم کے ٹکڑے بنا کے رکھ دیے۔ اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، وہاں اللہ مہربان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا عالم یہ ہے، اللہ کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ گار ہو، جب وہ
اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے بنایا، جس رب نے مجھے بے عیب شکل و صورت عطا فرمائی، جس رب نے مجھے کھانے کو پینے کو نعمتیں عطا کی، میں اس رب کا نافرمان، اس رب کا باغی بن چکا ہوں۔ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی مہربانی کس قدر مہربان، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص اتنا بڑا باغی، اتنا بڑا سرکش، جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، 99 آدمیوں کا قاتل۔ اب جب اسے خیال آیا، ایک شخص سے جا کر معلومات کرتا ہے کہ 99 آدمی قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے معافی کے چانسز ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا قصور، ابھی بھی معافی کی امیدیں رکھتے ہو؟ اس نے اسے بھی قتل کر دیا 100 کا فیگر۔ پھر احساس ہوا میں تو آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اور سے ملا، کہا کیا کروں؟ اس نے کہا جاؤ فلاں بستی میں، وہاں ایک عالم رہتے ہیں، اللہ مہربان ہے، ان سے جائیں پوچھیں، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے اچھی امید لے کر جائیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، اتفاق یہ کہ زندگی کے سانس اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدم۔ اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہ لمحہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بندہ چلنا شروع ہوا، ابھی تھوڑا ہی صبر کیا ہے کہ زندگی کے سانس مکمل ہو گئے، زندگی نے وفا نہ کی، انتقال کر گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اختصمت فیہ الملائکۃ الرحمن وملائکۃ العذاب۔ اللہ کے فرشتے رحمت والے بھی آ گئے، کیونکہ اس نے اس کی طرف جانے کا پروگرام بنا لیا۔ عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے کہتے اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا خطا کار، جس نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، ان کو سوائے ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، ہم اس کو لے جائیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بن چکا۔ رحمت والے فرشتے کہتے نہیں نہیں، اس نے پھر بھی اللہ کی طرف توجہ کر لیا، یہ آگے تو بڑھ چکا تھا، ہم لے کے جائیں گے۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، عذاب والے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لے جائیں گے، اللہ کی رحمت والے فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَتَاهُم مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ۔ ان کے اس اختلاف کے دوران ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اتر آیا، کہنے لگا بھائیو جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، اختلاف نہ کرو، آؤ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ جی ہاں کیا فیصلہ کرو گے؟ قیسوا بین الارضین، یہ دونوں زمینوں کو ناپ لو، جو اس نے سفر کیا ہے اسے بھی ناپو، جو اگلی بستی میں جس طرف جا رہا تھا اسے بھی ناپو، جس کا سفر زیادہ ہو گیا دوسرے اس کو لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا، زمین ماپنے لگے، لیکن اس بندے نے ابھی سفر تو کم کیا، آگے سفر زیادہ رہتا تھا۔ اللہ کی مہربانی کا کیا عالم، اللہ کس قدر مہربان ہوئے، اللہ کس قدر رحیم ہے، اپنے بندے کے اوپر کس طرح مہربانیاں کرنے والا۔ جب ان بندوں نے ناپنا شروع کیا، بندہ صبر کم کر چکا تھا، آگے صبر زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ هَٰذِهِ بَعْدَ وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي۔ اللہ پاک نے جو یہ صبر کر چکا تھا، اس نے صبر کم کیا، اللہ نے زمین کو وحی کر دی، زمین کو حکم دے دیا
او زمین تم لمبی ہو جاؤ، دور چلی جاؤ، وتقرب، اور اس کو کہا کہ تو قریب آ جا۔ کتنا مہربان اللہ کہ تاکہ یہ زمین جس کا یہ صبر کم کر چکا صبر زیادہ ہو جائے، اس کا صبر کم رہ جائے۔ جب انہوں نے ناپا تو اس کا صبر کم اور اس کا صبر زیادہ ہو چکا۔ اللہ پاک کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَبَضَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةَ، اللہ پر جب صبر ادھر کم ہوا ادھر صبر زیادہ ہو گیا، جنت والے فرشتے لے کر اسے جنت کا وارث مالک بنا دیا۔ کس قدر مہربان اللہ! اللہ اگر جبار ہے، قہار ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے، اور اللہ کی مہربانیوں کا کیا کہنا۔ جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، پھر اللہ مہربانیاں بھی ایسے فرماتا ہے۔ کس قدر مہربانیاں! سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان امرأة جہینہ قبیلہ کی عورت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، بڑا قصور ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی، میرے پر حد واجب ہوتی ہے، فاقم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پر حد لگائیے، دنیا کی سزا بھگت لو، آخرت کی سزا بڑی خطرناک ہے، آخرت کی سزا نہیں بھگت سکتے۔ نبی علیہ السلام نے آپ نے حکم دیا پر رجمت، اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام جب اس کی نماز جنازہ تیار ہو چکی، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی علیہ، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو صلی علیہ یا رسول اللہ وقد زنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو بہت بڑا قصور کر چکی ہے، بڑا گناہ کر چکی ہے، بڑی غلطی کر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم صحیح کہتے ہو، لیکن اللہ اس سے اتنا راضی ہو گیا، اللہ اس کے اوپر اتنی بڑی مہربانی فرما دی، اللہ نے اس کے اوپر ایسا کرم فرما دیا، لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم، فرمایا جو اس نے توبہ کی ہے، اللہ کو جو توبہ اس قدر پسند آئی ہے، اگر مدینہ کے خطا کار لوگ، مدینہ کے پاپی لوگ، مدینہ کے انتہائی گناہ گار 70 لوگ، اگر ان کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہو جائیں، دھل جائیں، پھر بھی توبہ باقی رہ جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں اس کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھاؤں جس کے اوپر اللہ کی اس قدر مہربانی، اللہ اتنا خوش ہو چکا، اللہ اتنا راضی ہو چکا، میں محمد بھی چاہتا ہوں کہ خود اس کی نماز جنازہ ادا کروں۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے۔ بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہیں، بڑے قصور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ ہمیں سنہری موقع دیا ہے۔ زندگی کا میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس کے لیے بیماری شرط نہیں ہے، اس کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے۔ نوجوان بچے جا رہے ہیں، دادا پر دادا بیٹھے ہوئے ہیں اور پوتا جا رہا ہوتا ہے، معصوم بچہ۔ اس کے لیے انتظار نہ کریں، آئیے اللہ کے حضور غلطیاں ہو گئی رب کو منائے، اکیلے رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو، اپنی زیادتیوں کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور نادم ہوئیے، روئیے، رب کو منائیے، اللہ غلطیاں ہو گئی، پچھلے تو معاف فرما دے، آئندہ نہ کرنے کا ہم پکا عزم اور وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی کا کیا کہنا، کس قدر مہربان ہے۔ سنن دارمی پڑھیے، دہیا قلبی جو دور جہلیت کے اندر اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے، زندہ
وہ بیٹی جو اپنے باپ کے ساتھ کتنا شفقت اور مہربانی کرنے والے، جب وہ کدال مارتا مٹی اڑتی اس کے چہرے پہ پڑتی، اپنے دوپٹے سے وہ اس کی مٹی صاف کر رہی ہے، اس کا پسینہ صاف کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر دہیا کلبی آ کر بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح بڑا تصور کیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پوری کہانی سن رہے ہیں۔ میں ایسے آیا، میں لے کے آیا، میری بیٹی میرے ساتھ ساتھ چلتے چلتے کبھی دائیں کبھی بائیں بڑی خوش ہو کے آئی۔ میں نے جنگل میں آ کے میں نے گڑھا کھودا، مٹی میرے چہرے پہ آتی، میری بیٹی کو صاف کرتے، مجھے پسینہ آتا، میری بیٹی صاف کرتے، اور میں نے اسے جب گڑھے کے اندر ڈالا، دھکا دیا، وہ رو رو کے کہنے لگے ابو کی آواز ہے، ابو میرے اوپر مہربانی فرما دو، میں تم سے کبھی کھانے کو کچھ نہیں مانگو گے، میں کبھی پینے کو کچھ نہیں مانگو گے، میں تم سے کپڑوں کا مطالبہ نہیں کروں گے، میں کسی چیز کے لینے کا مطالبہ نہیں کروں گے، ابو مجھے اپنے ہاتھوں سے یا زندہ دفن نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں تو یعنی اس قدر میں سخت دل ہو چکا تھا، بے رحم ہو چکا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ چلاتی رہی، میں نے اسے چند دھکا دے کر میں نے اسے دفن کر دیا۔ جب اس نے دیکھا نبی رحمت علیہ السلام والسلام کے چہرے کی طرف آپ ساروں قطار رو رہے ہیں، اس قدر آپ روئے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دہیا کیا تمہیں ذرہ برابر بھی ترس نہ آیا؟ تیری لخت جگر، تیری بیٹی تجھے پکار کر کس قدر وہ عاجزانہ انداز میں کس طرح التماسیں کر رہی ہے، کس طرح طریقے سے ابو کہہ کر تجھے پکارتی رہے، تیرے دل میں کچھ رحم نہیں آیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہالت سے میرا دل ڈوب چکا تھا، مجھے کوئی رحم نہیں آیا، اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود۔ لیکن جب اس نے بھی اللہ سے رجوع کر لیا، اللہ نے صرف اسے معاف نہیں کیا بلکہ اسے معاف بھی کر دیا، اللہ اس سے راضی بھی ہو گیا۔ دہیا کلبی بڑے پریشان رہتے کہ میں نے کتنا بڑا قصور کیا۔ اللہ پاک نے اس کو خوش کرنے کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، جب وہ دہیا کلبی وہاں موجود نہ ہوتا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دہیا کلبی کی شکل میں آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ جب وہ چلا جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے یہ کون تھا؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی دہیا کلبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں یہ دہیا کلبی نہیں تھا بلکہ جبرائیل دہیا کلبی کی شکل میں آیا تاکہ دہیا کلبی کے تھوڑا اس کو جو دلی ایک ملال ہے، جو پریشانی ہے، ختم ہو جائے۔ کس قدر مہربان اللہ کہ اللہ اس بندے کے اوپر اس طرح مہربانیاں فرما رہے تاکہ میرا بندہ دل میں جو اس کو پریشانی ہے وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ کس قدر مہربان ہے اللہ کا رحمان رحیم ہونا۔ جہاں رب العالمین کی صفت جبار ہے، قہار ہے، وہاں مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ آئیے اگر ہو گئی غلطیاں، خطائیں، قصور ہو جاتے ہیں، انسان ہے، شیطان کی مکاری میں آ گیا، شیطان کے فریب میں آ گیا، آ جاتا ہے، رب کے حضور آ جائیے، آج بھی اپنے رب کو منا لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک دین حق پر قائم فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر میں آپ تمام احباب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ساتھیوں نے میرے صحت کے لیے بڑی دعائیں کی، میں سنتا رہا، مجھے حصہ بتاتے رہے، اپنے اشرف بھی ہوئی۔ اللہ آپ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ تمام امراض، بیماریوں، آفتوں اور آزمائشوں سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے۔ میری بہنوں نے بھی، بیٹیوں نے بھی بڑی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا کی۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس نے صحت تندرستی دی ہے، جو کمی ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری اللہ رب العالمین کر دے گا۔ آپ کا پھر میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت کی پریشانیاں دور فرما دے۔
مسائل مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اللہ دین حق پر قائم فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو کاروباری معاشی لحاظ سے پریشان ہے اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما دے، جو توحید پر انتقال کر گئے اللہ سب کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔